اب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی نا، وہ افتادہ سا قطع، اجاڑ سا خطہ تھا، اور جا بجا وہاں پر گڑے پڑے ہوئے، کھجور کا درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی قبریں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں، اس کا کیا لوگے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہدیۃً آپ کی بارگاہ میں زمین پیش کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتا ہے غریبوں پر انہیں پیار ہی کچھ ایسا، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ حضور جیسی شان کسی کو کیا عطا ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور ان کا واحد سہارا یہ زمین ہے۔ اس لیے آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی قیمت دلوائی، 10 اشرفیوں کے اندر اس جگہ کو خریدا، اور 10 اشرفیاں آپ نے معاوضہ ادا فرما کر وہ جگہ خرید لی۔ اسی زمین پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ خطہ روضۃ من ریاض الجنہ قرار پاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے ممبر سے میرے گھر تک کا فاصلہ ہے، یہ جو خطہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اس کی تعمیر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے، کچی اینٹیں اٹھا کر لاتے، تو مصطفیٰ ان کے شانہ بشانہ چلتے۔ حضور بھی اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے سر پر وہ اینٹیں اٹھاتے، حضور پتھر اٹھا کر لے کر آتے۔ اور جانے دو عالم نے اپنے صحابہ کو دیکھا نا، یہ محنت اور مشقت کرتے ہوئے، پہلے وہ مکہ کے دن کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور میرے صحابہ کو ستایا گیا، حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو یہاں پر بھی مشکلات ہیں، یہاں پر قدر بہتری تھی، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ اٹھا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ مصطفیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ یہ اشعار پڑھنے لگے، فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے، آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے۔ اے اللہ تو میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اس لیے کہ وہ بھی اس عیش کو اپنا سکیں، انہیں بھی یہ عیش میسر آ سکے، یہ آخرت کے اندر انہیں سکون میسر ہو سکے۔ مسجد تیار ہوتی ہے، دور افتادہ دیہاتوں کی سادگی کا نمونہ، دیواریں پتھروں اور کچی اینٹوں کے ساتھ اٹھائی جا رہی ہیں، اور چھت پر کھجور کے پتے اور تنے ڈالے جاتے، کھجور کے تنوں سے اس مسجد کے ستون بنائے گئے۔ فرش کچا تھا، بارش ہو جاتی تو ساری مسجد کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ ہو جاتا، ہر جگہ کیچڑ ہو جاتا، وہاں پر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو جاتا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کنکریاں لا کر اپنی جگہ پر نماز پڑھتے تھے، اس جگہ پر وہ کنکریاں ڈال دی۔ حضور کو یہ طریقہ پسند آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوری مسجد کے اندر اس طرح کی کنکریاں اور بجری کو ڈال دیا جائے۔ اب وہ بجری ڈال دی جاتی ہے، اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو بجری کے ساتھ بنی ہوئی اس کا فرش ہے، یہ آج تو آپ کو قالین میسر ہے نا، لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنکریوں کے اوپر اپنا یہ حریری ماتھا رکھتے رہے۔ حضور ان کنکریوں کے اوپر بھی ماتھا رکھ کر یہی عرض کرتے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں۔ کبھی حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں، اور یہ پوری مسجد کے اندر پھر یہ کنکریاں بچھا دی گئیں۔